بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ فرض نماز ہوگی۔ مسلسل دستک دینے سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے، اس لیے اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، ہمیشہ دعا کرتے رہنا۔ جو انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ انسان کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ قدر کرو ان کی جو بنا مطلب کی چاہت کرتے ہیں، دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے لوگ زیادہ ہیں۔ اگر محبت ان سے نہ ملے جن سے آپ محبت کرتے ہیں تو پھر ان کو محبت ضرور دینا جو آپ سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کی پہلی شرط عزت ہے، جو عزت نہیں دے سکتا وہ سچا پیار بھی نہیں کر سکتا۔ کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس کو بتا دو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ ایک شخص جب فوت ہوا تو اسے غسل دینے والے عالم نے دیکھا کہ اس کا دہنا کندھا ایسے تھا جیسے کسی نورانی شکل والے بزرگ کا چہرہ۔ قبر میں اتارتے وقت بھی عالم صاحب نے محسوس کیا کہ اس کے دہنے کندھے میں سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ دفن کے بعد امام صاحب اس مردے کے گھر گئے اور گھر والوں کو ساری کیفیت بتا کر وجہ پوچھی تو ماں نے یہ واقعہ سنایا۔ میرا بیٹا جب کالج سے فارغ ہوا تو جلدی ہی سے ایک اچھی جگہ نوکری مل گئی اور ہمیں اس کی شادی کی فکر ستانے لگی۔ اچھی نوکری ہونے کی بدولت اس کے لیے اچھا رشتہ ملنا کوئی مشکل نہیں تھی۔ ہمارے پڑوس میں ایک دنوں پاؤں سے معذور لڑکی رہتی تھی جو ہمیشہ ہی ویل چیئر پر رہتی تھی اور بغیر سہارے کے کچھ نہ کر سکتی تھی۔ میرے بیٹے نے کہا، امی مجھے اسی لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ میں نے اور بہنوں نے بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانا، کیونکہ اس کے بقول خوبصورت لڑکیوں کو رشتے ہر جگہ سے مل جاتے ہیں، لیکن اس معذور سے کوئی بھی شادی نہیں کرے گا۔ آخرکار ہمیں اپنے بیٹے کی بات ماننی پڑی اور اس کی شادی اس معذور لڑکی سے کروا دی۔ وہ ہر روز اپنا ناشتہ خود بنا کر اور اپنی بیوی کو کھلا کر آفس جاتا اور واپس آ کر بھی خود ہی سب کچھ کرتا۔ اپنی بیوی کو باتھ روم وغیرہ لے کر جانے کے لیے وہ اپنے داہنے کندھے کا سہارا لیتا اور اسی لیے اس کا داہنا کندھا چمک رہا تھا، کیونکہ اس نے اپنی زندگی کی آسائشیں اپنی معذور بیوی کے نام کر دی تھی۔ اللہ پاک ہمیں معذوروں کا احترام کرنے اور ان کی ضروریات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ کا ذکر مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک صوفی اللہ کے ذکر میں شب بیداری کر رہا تھا۔ شیطان نے کہا، اے صوفی خاموش رہے، تیرے ذکر کا کیا فائدہ؟ اللہ کی طرف سے جواب نہیں آ رہا۔ صوفی دل برداشتہ ہو گیا، سو گیا۔ خواب میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے ذکر سے کیوں غافل ہو گئے ہو؟ صوفی کہنے لگا، اللہ کی طرف سے جواب نہیں آ رہا، اس لیے ذکر چھوڑ دیا۔ حضرت خضر نے فرمایا، اللہ کہتا ہے، اے بندے، تیرا اللہ کہنا ہی میرا جواب ہے۔ جب تک تیرا پہلی بار اللہ کہنا قبول نہیں ہوتا اس وقت تک میں دوسری بار کہنے کی توفیق نہیں دیتا۔ جب کوئی تنہا چلنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالی ہاتھ تھام لیتا ہے، کیونکہ اللہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ نماز جس انسان کی عادت بن جائے
کامیابی بھی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ ایک اللہ والے سے کسی نے اپنے مقدر کی شکایت کرتے ہوئے کہا، جو کام کرتا ہوں الٹا، میرے تو سارے کام ہی الٹے پڑتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا، مہر دیکھی ہے؟ کہنے لگا جی۔ پوچھا، یہ بھی جانتے ہو کہ مہر پر لکھائی کیسی ہوتی ہے؟ کہنے لگا، مہر پر الٹے الفاظ لکھے جاتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا، میاں جانتے ہو وہ سیدھے کیسے ہوتے ہیں؟ کہنے لگا، جب مہر کاغذ پر لگتی ہے تو وہ سیدھے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جس طرح مہر اپنا ماتھا کاغذ پر ٹپکتی ہے تو اس کے الٹے الفاظ سیدھے ہو جاتے ہیں، اسی طرح تو بس وضو کر کے مسجد جا اور اپنے مالک کے حضور ماتھا ٹیک سجدہ کر، تیرے بھی الٹے کام سیدھے ہو جائیں گے۔ ہم تب خدا سے رجوع کرتے ہیں جب دنیا ہمیں رد کر چکی ہوتی ہے۔ تمام دروازوں سے دھتکارے جانے کے بعد ہم خدا کے در پر دستک دیتے ہیں۔ ہماری اولین ترجیح ہمیشہ دنیا ہوتی ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم ذرا سا بھی شرمندہ نہیں ہوتے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ترتیب کے رد و بدل سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کتنی بڑی بھول ہے! ترتیب ہی تو اصل چیز ہے کہ کون پہلے اور کون بعد میں آتا ہے۔ مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے کیا کرو، نعمتوں کی حفاظت شکر سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، 3 چیزیں کبھی واپس نہیں آتی: گزرا ہوا وقت، بولے گئے الفاظ اور ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ زندگی میں ہمیشہ 2 لوگوں سے دور رہنے کی کوشش کریں، پہلا مصروف اور دوسرا مغرور۔ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتا ہے اور مغرور مطلب سے بات کرتا ہے۔ صبر کرنے والوں کا مقدمہ اللہ تعالیٰ خود لڑتا ہے، اور جس کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔